اہرام مصر یعنی کہ دا گریٹ پیرامڈز آف ایجپٹ دنیا کے چند حیران کن اسٹرکچرز میں سے ایک اسٹرکچر ہے۔ صدیوں سے اسکالرز اور ریسرچرز اس کے نہ حل ہونے والے سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ ایسے 10 سوالوں کے جوابات جاننا چاہتے ہیں جو کہ آج تک اس پیرامڈ کے بارے میں ہم نہیں حل کر پائے۔ ان اہرام مصر کو کیسے بنایا گیا؟ یہ ایسی حیران کن مسٹری ہے کہ جس کا جواب آج تک کوئی سائنٹسٹ یا آرکیولوجسٹ ابھی تک نہیں دے پایا۔ سمجھنے کے طور پہ ایک مثال میں یہ سمجھیں کہ یہ اہرام مصر 2 ملین بلاکس آف سٹون سے بنے ہیں اور اس میں سے کچھ تو 80 ٹن سے بھی زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ اگر آج کے دور سے بھی ہم امیجن کریں تو اس وقت کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اتنی پرانی سویلائزیشن میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کے بیسس پہ وہ اتنے ہیوی ڈیوٹی پتھر کو موو کر کے ایک بلڈنگ یا اہرام مصر کی کنسٹرکشن کر پائے۔ ان کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقبرے تھے فرعون کے جو کہ اس وقت کے رولرز تھے، لیکن جس نے اہرام مصر کو ڈیپ ریسرچ کیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مقصد صرف مقبرہ نہیں تھا بلکہ یہ شاید ایک پرانی سویلائزیشن کے پاور جنریشن ٹول کے طور پہ یوز ہوتا ہوگا، یا پھر کوئی فلکیات سے اس کا ضرور لنک ہوگا، یعنی کہ ایسٹرونومیکل آبزرویٹریز کا ہونا۔ ان کی صحیح ایج کا اندازہ آج تک کسی کو نہیں ہوا۔ عمومی طور پر سائنٹسٹ، ریسرچرز یا آرکیولوجسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2500 BC پرانا کوئی اسٹرکچر ہے، بٹ اب ایسی دریافت ہو رہی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسٹرکچر 2500 سال پرانا نہیں اور شاید 6000 سال پرانا بھی نہیں بلکہ کوئی 12000 سال پرانا۔ مصر کے کیپ سٹون کا غائب ہو جانا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اہرام مصر کے اوپر ایک تکون 3D شیپ کا کیپ سٹون ہوتا تھا جس کو پیرامیڈیون کہا جاتا تھا، جو کہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سالڈ گولڈ سے تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ پیرامیڈیون سالوں تک رہا بٹ اس کے بعد غائب ہو گیا اور آج تک نہیں پتا چل سکا کہ اس کا پرپس کیا تھا اور کس نے اس کو غائب کیا۔ خفیہ چیمبرز اور راستے۔ تقریباً تمام پیرامڈز میں کچھ نہ کچھ خفیہ چیمبرز اور راستے ضرور تھے جو آج تک آرکیولوجسٹ کے سمجھ میں نہیں آئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اہرام مصر کے کوئین چیمبرز اور کنگز چیمبرز کے بارے میں پڑھیں تو یہ بہت مسٹیریس ہیں اور اس میں جس طرح کی مارکنگ ہوئی ہوئی ہے آج تک کسی بھی ریسرچرز کو فلی انڈرسٹینڈ نہیں ہو پائی۔ اہرام مصر کی الائنمنٹ بھی بہت زیادہ حیران کن ہے۔ کوئی سویلائزیشن 12000 یا ایون 6000 سال پہلے بھی ٹرو نارتھ کو کیسے ڈیفائن کر سکتی ہے، یہ بات کسی کے سمجھ نہیں آتی۔ اہرام مصر نے کس طرح پریسائسلی میتھمیٹکس کے بغیر یا اتنی ڈیپ ٹیکنالوجی کے بغیر کیسے ان تمام کارڈنل پوائنٹس کو میجر کیا اور اس کے مطابق اس اہرام مصر کو بنایا، یہ سمجھنا کافی مشکل بات ہے۔ کسی بھی پرانی سویلائزیشن کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈرائنگز یا زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جسے آرکیولوجی کی ٹرم میں ہائیروگلائفکس کہتے ہیں۔ اہرام مصر میں جو ہائیروگلائفکس ہمیں ملے ہیں اور جو سیکرٹ چیمبرز میں ہم نے یہ ڈرائنگز دیکھی ہیں کہ آج تک کوئی کمپلیٹلی ٹرانسلیٹ نہیں کر پایا، باوجود اس کے کہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں آرکیولوجی میں زبان کو سمجھنے کے لیے اور اینشنٹ سویلائزیشن کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اس کے باوجود یہ سب ابھی تک سیکرٹ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے سیکرٹس انرتھ نہیں کر پائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹ یہ کہ مزدور اور کس طریقے سے اہرام مصر کے اسٹرکچر کو بنایا گیا، کتنے سال تک ان کی کنسٹرکشن جاری رہی، کتنے لوگ انوالو تھے، یہ ابھی تک سب سے بڑی مسٹریز میں سے ایک مسٹری ہے۔ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو بنایا اور اس کو بنانا جاری رکھا؟ چاہے کتنا بڑا بھی رولر ہو، وہ اتنی بیوٹیفلی کنسٹرکٹڈ اور ڈیزائنڈ بلڈنگ کو ایز اے مقبرے کے طور پر کیوں یوز کرے گا؟ یہی سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ فرعون نے یہ پیرامڈز مقبرے کے طور پہ کیوں یوز کرے؟
کیا یہ کسی ایسی سویلائزیشن کی کنسٹرکشن تھی جو کہ یہاں سے دنیا سے غائب ہو گئی، اور بعد میں جب ایجپٹ کے فرعونز کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کو ایز اے مقبرے کے طور پہ یوز کرا؟ اور سب سے آخری فیکٹ یہ کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ ابھی تک اپنی اوریجنل حالت سے قریب تر ہی ہیں، حالانکہ اتنے صدیوں میں کتنی نسلیں آئیں، کتنی سویلائزیشن آئی، ان میں کتنی لوٹ مار ہوئی، یہ سب کے باوجود ایسے مٹیریلز اس کنسٹرکشن میں یوز ہوئے ہیں کہ یہ اپنی کھوئی ہوئی حقیقت کی عکاسی ضرور کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف ایسی 10 مسٹریز کے بارے میں بات کی گئی ہے جو ابھی تک سمجھنے سے انسان قاصر ہے، لیکن ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیے، اور اس کے لیے ہم اس ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور بنائیں گے۔ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے، نئی طریقے آ رہے ہیں جس سے ہم اپنی اینشینٹ سویلائزیشن کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو پا رہے ہیں۔ شاید وہ وقت دور نہیں جب ہم اہرام مصر اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی مسٹریز ہیں اور ان گنت سوالات ہیں ان کے جوابات حاصل کر لیں گے اور یہ گتھی سلجھا لیں گے۔